बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। उज़्मा खान तशद्दुद केस के हवाले से आज उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आम बातें की हैं। मलक रियाज और उनकी बेटियों का इससे क्या ताल्लुक़ है, उन्होंने किस तरह तशद्दुद किया है और पूरे जो हक़ाइक़ हैं जो अब तक सामने आए हैं, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर आज की वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। एक तो आपको इल्म है कि इस हवाले से जो FIR है उसके अंदराज पर जो है वो मैंने आपको रात को भी एक वीडियो में बताया था कि सेक्शन 154 जो है CRPC का, वो ये कहता है कि जब भी कोई शख्स आपको क्राइम की रिपोर्ट देता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो वो आपको जैसे वो शख्स कहता है आपने उसका अंदराज करना होता है। अंदराज के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो शख्स अगर झूठ बोल रहा है तो वो झूठा साबित हो जाएगा और जिस पर इल्ज़ाम लगा रहा है वो सच्चा साबित हो जाएगा। कई दफ़ा आधी बात सच्ची होती है, आधी झूठी होती है, तो वो जाके काम करना होता है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर जो बड़े मुजरम होते हैं उनको बचाने के लिए पुलिस बाज़ औक़ात ऊपर के ऑफिसर्स के ज़रिए, सियासतदानों के ज़रिए प्रेशर होता है और वो FIR के अंदर ऐसे हुक्म छोड़ देते हैं जो कि गलत होता है और खिलाफ कानून होता है। हसन न्याजी जो कि वकील हैं इस उज़्मा खान के, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी जो FIR है हमारी मंशा के मुताबिक नहीं काटी गई। जो जो उन पर दफात लगनी चाहिए थी वो नहीं लगाएंगी और जो बिल्कुल हल्की हैं, जो काबिल ज़मानत हैं, वो दफात लगा दी गई हैं ताकि मजीद इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब मामला जाएगा तो मजीद उसके अंदर जो है वो हल्का कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के जरिए। तो ये जुल्म किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि हसन न्याजी साहब भी पैसे बटोरना चाहते हैं, उज़्मा खान जो है वो भी पैसे बटोरने के चक्कर में है, तो लिहाजा ये ज्यादती हुई है। लेकिन अब हम एक बात और देख लें। ये इस खातून ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उज़्मा खान ने ये बात की कि मेरा इससे 2 साल से ताल्लुक था। अब ये ताल्लुक जो है यकीनन नाजायज ताल्लुक है किसी खातून का किसी इस तरह के शादीशुदा या गैर शादीशुदा मर्द के साथ इस तरह का ताल्लुक होना, तो ये बड़ा अजीब वाकया है। ये जो सोसाइटी है जिसके हम एलीट क्लास कहते हैं, अमीर होने की अब तो अलामत ये शराब, कबाब, नाजायज ताल्लुकात, इस तरह की पार्टीज, डांस और मजीद जो हमें स्कूल एजुकेशन है, इस वक्त कॉलेज एजुकेशन है, उसके अंदर भी जिन कॉलेजेस की फीसें ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फीसें ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसकी भी ज़्यादा जो आप अगर देखेंगे तफ्तीश के अंदर जाएंगे तो वहाँ बेहयाई, फहाशी और यानी जो है उसका फैलाव ज़्यादा होगा। इस तरह के इवेंट्स वहाँ होंगे जहाँ पर नजरिया पाकिस्तान, इस्लामी अहकामात की धज्जियाँ बखेरी जाएंगी। तो जब इस तरह के हम अपना कल्चर इस तरह का दे रहे हैं, मीडिया में चले जाएं, ड्रामे इस तरह के, सास बहू की लड़ाई, नाजायज ताल्लुकात, इस तरह के मामलात पर ड्रामे चल रहे हैं, वहां सारे चैनल्स हमें यही बेहयाई, फहाशी और यानी ये दिन रात सिखा रहे होते हैं, हमारी ब्रेन वाशिंग कर रहे होते हैं। और फिर बड़ी हैरत की बात है जब इस तरह के वाकयात होते हैं या कोई जिनसी बेरहवी के या जिनसी हरासमेंट के वाकयात, बच्चों के साथ जिस तरह के पोर्नोग्राफी के वाकयात हो रहे हैं, तो आप देखिए फिर हम कहते हैं हमें बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है। यानी खुद हम अपने नौजवानों को, सोसाइटी को इस तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं और जब वो उस अपने परागंदा ज़हन के साथ ऐसा अमल कर बैठते हैं तो फिर हम जो है उसकी मजम्मत भी करते हैं। अजीब एक मुनाफिकाना तर्ज अमल पर मबनी हमारी जिंदगी है और हमारा ये निज़ाम रियासत है और निज़ाम हुकूमत है। हम सारे काम वो करते हैं। अब देखिए कि ये जो खातून है, मैं इस बात को अलहदा लूंगा कि ये तशद्दुद करने का उसका राइट था या नहीं था, लेकिन आप देखिए अब हम देखते हैं कि उज़्मा खान जो है वो क्या कहते हैं। वो कहती हैं उस्मान मेरे साथ निकाह करना चाहता था, दावेदार था, मेरा ताल्लुक उससे 2 साल के था। इसके वाक़े के बाद भी उसके कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं। अब वो मुझे क्यों मैसेज कर रहा है, इस हवाले से मैं कोर्ट में जाकर बात करूंगी। 5 माह कबल मैंने शादी से इनकार कर दिया, मगर चूंकि हमारा पुराना ताल्लुक था तो हमारा मिलना मिलाना था। चांद रात को हम एतकाफ से उठी, उस्मान हमें मिलने आ गया, तो मिलने के बाद 5 मिनट के बाद उसकी बीवी और गार्ड्स और वो सारे आ गए, उन्होंने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये घर जो है वो कहती हैं मेरा है, उज़्मा खान का, जबकि उनका जो है वो कहना ये है आमना उस्मान का, जो उस्मान की वाइफ हैं, वो कहती हैं कि ये उस्मान का ही, उस्मान मलक का ही दूसरा घर है।
اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں. جو احسان نیازی صاحب ان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی، اور فوری طور پر جو ہے وہ ان کا کہ فوری سیکیورٹی دی جائے، انکوائری جو ہے وہ DIG اور خود جو ہے وہ اس کی کریں، اور ملزموں کو فوراً گرفتار کیا جائے تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ بڑے مجرم کو ریاست جو ہے وہ نہیں پکڑتی. اب یہ چیزیں تو واضح ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ان کی آ گئی. آمنہ عثمان نے کہا ہے کہ میں اب اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہوں، سسرال والے میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے شوہر کا یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو دورہ پن اور منافقانہ چہرہ ہے، یہ آشکار ہو گیا، لہذا اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لیکن ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ ملک ریاض کا اس سے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب یہ بات واضح ہوئی ہے کہ بیسیکلی وہ جو ملک ریاض کی سالی ہے، اس کی بیٹی ہے یہ آمنہ جو عثمان ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک ریاض کی جو بیٹیاں ہیں ان کی یہ خالہ کی بیٹی ہے، یہ جو آمنہ عثمان ہے، تو کزن کی طور پر جو ہے ان کی مدد کی گئی ہے. آمنہ عثمان کا کہنا ہے کہ میرا جو شوہر عثمان ملک ہے وہ مجھ سے پیسے لیا کرتا تھا، خسارے کا بہانہ بناتا تھا بزنس کے اندر، لیکن پھر مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ تو سارے پیسے ان اداکاروں اور ماڈلز پر لٹا رہا ہے. تو میں نے پیچھا کیا، انویسٹیگیشن کی، تو یہ بات جو ہے وہ درست نکلی، اور یہ گھر جو ہے بیسیکلی اسی کے پیسوں کا لیا گیا گھر ہے. بہرحال یہ چیزیں تو جو ہے وہ چلتی رہیں گی، لیکن ایک بات جو میڈیا کا کردار واضح ہوا، میں ابھی سن رہا تھا، ایک بڑے عظیم وظیفہ خور صحافی ہیں طلعت حسین صاحب، وہ کہتے ہیں ہم بیٹیوں کی بات نہیں کرتے، یہ مناسب بات نہیں ہے چونکہ ملک ریاض صاحب کی بیٹیاں ہیں. تو یار آپ تو محترم وزیر اعظم کی اہلیہ کے حوالے سے بھی باتیں روز کرتے ہیں، آپ باقی ملک کی بیٹیوں کی پگڑیاں تو اچھالتے ہیں جب بھی بات ہو، تو ملک ریاض صاحب کی بیٹیوں کی آپ جو بیٹیاں غنڈہ گردی کریں ان کے کرائم کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے کریکٹر کی تو بات نہیں کر رہے. تو جب کوئی بھی کرائم کرے گا، جو بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، تو اس ظلم اور زیادتی کی بات کریں گے، خواہ وہ جو ہے مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. اگر کوئی کریکٹر اسیسینیشن ہے، اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات اس سے متعلق ہے، تو وہ ہم نہیں کریں گے. صحافت جو ہے اس کے پردے میں آپ حقیقت مت چھپائیں، اپنی ویسے نوکری آپ برقرار رکھیں. تو یہ انہوں نے کی. اب عمل جو ہوا ہے بیسیکلی، اب ظاہر ہے وہ آئی ہیں، انہوں نے وہاں پر جو آپ نے تصویریں دیکھی ہیں، ویڈیو شیئر ہوئی ہیں، وہ باتیں ساری درست ہیں، انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. لیکن اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ بیانیہ بڑا خراب ہوا ہے، اور وہ ہے ISI کا جو نام یوز کیا ہے ملک ریاض کی بیٹیوں نے. یہ بیسیکلی ریاستی اداروں پر، ایک تو آپ کو علم ہے کہ جس طرح لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، اور یہ ایک عموماً کچھ لوگ بیانیہ بیلٹ کرتے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں ہمارے جو ایجنسی ہے وہ اٹھا لیتی ہے. یہ بڑا ظلم کرتے ہیں. PTM کے خلاف بھی کچھ ٹیرورسٹ ہیں بلوچستان کے اندر، ان کے ساتھ بھی. اور یہ بیرون ملک جو بیٹھے ہوئے صحافی ہیں جو ریاست کے خلاف سرگرم عمل ہے اور جو فوج کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کا تو بیانیہ یہی ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ فوج کو پیسے دے کر یہاں کی ایجنسیز کو وہ بیرون ملک افغانستان کے ساتھ سمگلنگ کروا سکتا ہے، کسی بندے کو اٹھوا سکتا ہے. اور یہ کام ہماری جو ہے پاکستان کی ایجنسیاں کرتی ہیں. پھر یہ بھی ملک ریاض پر جو ہے وہ ایک الزام ہے، اور کافی حد تک اس کے اندر وزن بھی ہے. عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ملک صاحب جو ہے جو بھی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے، خواہ وہ جنرل لیول کا بندہ ہو یا جتنا بڑا بیوروکریٹ ہو یا جتنا بڑا سیاست دان ہو، اس کو خرید لیتے ہیں. خریدنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو جابس دی ہوتی ہیں تاکہ مختلف جتنے بڑے لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ مختلف طریقوں سے اٹیچ کیے ہوئے ہیں. کبھی کسی کو بلاول ہاؤس بنا کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو اور طریقوں سے جو ہے وہ مدد کر دی جاتی ہے شریف برادران کی. تو اس حوالے سے یہ پہلے ہی بات عام پبلک کے اندر بھی ہے. تو اب اس کی بیٹیوں کا یہ مغرور ہو کر یہ کہنا جو ہے کہ آپ کو ISI والوں کو فون کریں گے وہ اٹھائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ISI کو آپ نے بدنام کیا ہے، کہ آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ کے سارے اس ملک کے ریاستی ادارے آپ کے ٹاؤٹ ہیں، اور آپ کے کہنے پر جس کو مرضی ہے وہ اٹھائیں، جس کو مرضی ہے ناجائز مقدمات بنائیں. تو ایک عام فرد جو ہے یہ اس کے تعلقات ہونا عثمان کے ساتھ یہ غلط عمل ہے. یہ میرا جسم میرا مرضی کی جو پورا ایک نظریہ بلڈ ہوا ہے، یہ اس کی عکاسی ہے، اور یہ گلی محلے تک پورے ملک کے اندر یہ جو فکر بعض فوش قسم کے گھٹیا لوگ
پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کے ریزلٹس ہیں اور یہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو تشدد کیا گیا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا گیا، آئی ایس آئی کو بدنام کیا گیا ہے اور ملک ریاض کے ساتھ ان کا رشتہ بھی بنتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے بعد پھر جو حکومت کی طرف سے ایکشن بر وقت جو ہے، حکومت کی طرف سے تو خیر ایف آئی آر یا آرڈرز دے دیے گئے، لیکن جس طرح ایف آئی آر لکھنے والوں کو، ایس پی کو مینج کیا گیا، اپوزیشن کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے بلاول خاموش، آصف زرداری خاموش، شہباز شریف خاموش، اور کوئی بھی مطالبہ بھی نہیں کر رہا۔ دیکھ لیں کتنا اتفاق ہے۔ اور یہ ملک صاحب کو جو ہے وہ کہتے ہیں میرا تعلق نہیں، لیکن تعلق بھی واضح ہو گیا ہے، اگرچہ انہوں نے کہا ہے نہیں کہا ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ان کی بیٹیاں اس کے اندر انوالو ہیں۔ لیکن اب پوری قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اگر تو قانون سب کے لیے برابر ہے تو پہلے تو ان کی ایف آئی آر کی درستگی ہوگی، وہ جائیں گے دوبارہ ایف آئی آر ممکن ہے وہ کورٹ کے اندر جائیں گے کہ ان کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹے گی، حالانکہ لیگلی ایس ایچ او پابند ہے کہ جس طرح بندہ لکھوائے کہے اس طرح کا وہ لکھے، لیکن اس کے اندر فائدہ دیا گیا، مزید آگے انویسٹیگیشن کے اندر فائدہ ہوگا، ممکن ہے ان کے درمیان کوئی صلح کا آگے جا کے طریقہ نکل آئے، کیونکہ مظلوم جو بھی ہوگا یہ طریقہ نکل آئے گا۔ جس نے اس ریاست میں رہنا ہے تو ایک بندہ ریاست کی اداروں کو اپنی مٹھی میں لینے کا دعویٰ کرے تو کون اس کے خلاف جو ہے وہ زیادہ دیر کھڑا رہ سکتا ہے۔ لیکن اب لوگوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ اگرچہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کے اندر اپنے ریاستی اداروں کو بیدار رکھا جائے اور مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے، لیکن جو مظلوم کا عثمان سے تعلق ہے اس کے ساتھ مذمت بھی کی جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کیس کے جو میرٹس ہیں اس پر کتنی انویسٹیگیشن صحیح ہوتی ہے یا یہ بھی باقی کیسز کی طرح دب جائے گا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک اس طرح کا نظام برقرار رہے گا مظلوم کو انصاف ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔